إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه۔ محترم حاضرین، بال بچوں کی تربیت، اہل خانہ کی تربیت، یہ ایک بہت اہم ذمہ داری ہے اور ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو قرآن اور سنت کی روشنی میں ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ یوم القیامہ۔ تم میں سے ہر شخص نگراں ہے، ذمہ دار ہے، اور تمہاری نگرانی میں جو لوگ ہیں ان کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے۔ ہماری غفلت کی وجہ سے، ہماری کوتاہی کی وجہ سے اگر اہل خانہ کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی سے ہم بچ نہیں سکتے۔ یہ ایک بہت بڑی امانت ہمارے بال بچے، ہماری بیوی، ہمارے گھر میں رہنے والے، ہماری سرپرستی میں رہنے والے لوگ، ہمارے اہل خاندان، ان کے تعلق سے ہماری ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ ظاہر ہے کہ بال بچوں سے محبت ایک فطری چیز ہے، ہر شخص کے اندر ہے، اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی کامیابی کی فکر کریں، ہم ان کے مستقبل کو روشن بنانے کی فکر کریں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ مستقبل کو روشن بنانے کا تصور کیا ہونا چاہیے، کیا اصل کامیابی ہے، اس کو سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے ہماری ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ ہم اس بات کی فکر تو کرتے ہیں کہ دنیا میں وہ کامیاب ہو جائیں، خوشحال زندگی بسر کریں، یہ بھی کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن جو اصل چیز ہے کہ وہ آخرت میں کامیاب ہو جائیں، وہ اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں، عذاب جہنم سے وہ بچ جائیں اور جنت کے مستحق ہو جائیں، تو یہ اصل کامیابی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور وہاں سب کو اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش ہونا ہے۔ تو وہاں جب فیصلہ ہوگا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو وہاں عذاب جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب۔ تو حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی،
اور اصل ناکامی آخرت کی ناکامی۔ تو ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اہل خانہ وہ اہل جنت میں شامل ہوں، ہمارے بال بچے اللہ کے پسندیدہ بندے بنیں، عذاب جہنم سے بچ جائیں، جنت میں داخل ہو جائیں۔ ایسی تربیت کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا اہل ایمان کو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان لانے والو اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو اس آگ سے بچانے کی فکر کرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ پتھر سے مراد یہ ہے کہ جن پتھروں کی انسان پوجا کرتا ہے، یہ جو اصنام ہیں، ان کو بھی ڈال دیا جائے گا، ان کے عذاب میں اور اضافہ ہوگا۔ جن کو تم نفع نقصان والا سمجھتے تھے، جن کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، جن کو تم نے الہ بنا رکھا تھا، وہ بھی دیکھو اسی آگ میں جل رہے ہیں، ان کی تکلیف میں اور اضافہ ہوگا۔ فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو اس آگ سے بچانے کی فکر کرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور وہاں ایسے فرشتے ہوں گے جو انتہائی سخت ہوں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، جو ان کو حکم دیا جائے گا اس کو بجا لائیں گے، وہاں سے بھاگ نہیں سکتے، وہاں سے نکل نہیں سکتے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے متعلقین کو عذاب جہنم سے بچا لیں، جنت کا مستحق بنا دیں۔ یہ حقیقی کامیابی، یہ اصل مستقبل ہے، اس کو روشن بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں بہت تفصیل کے ساتھ عذاب جہنم کا ذکر ہے، احادیث میں اس کی تفصیل ہے۔ آدمی جب پڑھتا ہے، اس پر غور کرتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہاں کس کس طرح کا عذاب ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ ایک شخص کو آگ کی جوتی پہنائی جائے گی اور اس کی تپش کی وجہ سے اس کا بھیجا کھول جائے گا۔ آپ تصور کیجئے کتنا سخت عذاب ہے جہنم کا، اس سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے، اپنے بال بچوں کو اس سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جہنم کو بنایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل سے کہا کہ اس کو دیکھ کے آؤ۔ دیکھ کے آئے، ایسی جگہ ہے اور ایسا شدید وہاں عذاب ہے، کوئی وہاں نہیں جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا گیا، اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا کہ پھر مشاہدہ کر کے آؤ۔ وہ لوٹ کے آئے تو انہوں نے کہا کہ اب اتنی پرکشش وہ جگہ ہو گئی، اس کا راستہ خواہشات سے گھیر دیا گیا ہے کہ اکثریت ادھر ہی چلی جائے گی۔ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات۔ جنت کو بنایا، کہا کہ دیکھ کے آؤ، کہا اتنی پرکشش جگہ، ایسی نعمتیں، سب لوگ یہیں آئیں گے، لیکن جب جنت کو تکلیف دہ چیزوں سے گھیر دیا گیا، اس کا جو راستہ ہے وہ واضح کر دیا گیا، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ کم لوگ یہاں تک پہنچیں گے، اس لیے کہ وہاں قربانی دینی ہے، نفس کی قربانی دینی ہے، خواہشات کی قربانی دینی ہے، طرح طرح کی قربانیاں دینی ہے، تب جو ہے جنت میں آدمی پہنچے گا۔ اور جہنم کا راستہ تو آسان ہے، اپنے نفس کی لگام ڈھیلی کر دیجئے، خواہشات کی پیروی کیجئے، وہ سیدھے راستہ جو ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کریں، ایسا ماحول فراہم کریں۔
ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، جیسا ماحول پاتا ہے اسی رنگ میں وہ رنگ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت میں اسلام ہے، فطرت میں پاکیزگی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین چاہے اسے یہودی بنا دیں، چاہے اسے نصرانی بنا دیں، چاہے اسے مجوسی بنا دیں، جیسا ماحول ہوگا اس رنگ میں وہ ڈھل جائے گا۔ کیسا ماحول ہم فراہم کرتے ہیں گھر میں، اسی ماحول کے مطابق وہ ڈھل جائے گا۔ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم ہمہ جہتی تربیت کی فکر کریں۔ اسلام نے تربیت کا جو تصور دیا ہے اس کے اندر بہت جامعیت ہے، اس کے اندر بہت وسعت ہے۔ جسمانی تربیت بھی ہونی چاہیے، بچے کی صحت اچھی ہو، اس کی نشو و نما اچھی ہو، وہ صحت مند ہو، وہ توانا ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، طاقتور مومن، مضبوط اور توانا مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، خیر تو سب میں ہے۔ تو صحت کی بھی فکر کرنی ہے، تندرستی کی بھی فکر کرنی ہے، جسمانی تربیت بھی ہونی چاہیے، روحانی تربیت ہونی چاہیے، ایمانی تربیت ہونی چاہیے، اخلاقی تربیت ہونی چاہیے، عقلی تربیت ہونی چاہیے۔ نالج اور تعلیم اور ایجوکیشن ہمہ جہتی تصور ہے تربیت کا، نشو و نما کا، ہر پہلو سے اس کی شخصیت کی تعمیر کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں انسان کے اندر، اور ان صلاحیتوں کو اگر نکھرنے کا موقع ملے، ابھرنے کا موقع ملے تو صلاحیتیں سب اجاگر ہوتی ہیں۔ اسلام نے یہ تصور دیا ہے کہ ہمیں ہمہ جہتی نشو و نما کی فکر کرنی چاہیے، لیکن سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ روحانی تربیت ہو، ایمانی تربیت ہو، اللہ سے محبت پیدا کی جائے، رسول کی محبت پیدا کی جائے، آخرت کی فکر پیدا کی جائے، زندگی کا مقصد اور زندگی کا نصب العین وہ نگاہوں کے سامنے رکھا جائے۔ اور اس سلسلے میں جب اسلامی تعلیمات کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اسلام کا امتیاز اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ بچوں کی پیدائش سے پہلے ہی ان کی تربیت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے کسی کو اچنبھا ہو پیدائش سے پہلے کیسے تربیت ہوگی، لیکن جو اسلامی تعلیمات ہیں پہلے ہی سے خاندان کیسے بنتا ہے، شادی بیاہ ہوتا ہے، میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں، اولاد کی پیدائش ہوتی ہے، خاندان بنتا ہے۔ رشتے کے انتخاب میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ تمہیں دینداری کو ترجیح دینی چاہیے۔ پہلے سے ماحول بنایا جا رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ عورت سے شادی کی جاتی ہے 4 وجوہات کی بنیاد پر، تنکح المرأۃ لأربعین، لمالها وحسبها وجمالها ودینها فاظفر بذات الدین تربت یمینک۔ آپ نے کہا کہ کسی عورت سے شادی کی جاتی ہے جمال اور حسن کی وجہ سے، یا مال و دولت کی وجہ سے، خاندان اور نسب کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے۔ تم دینداری کا انتخاب کرو، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ وہیں سے ابتدا ہو گئی۔ رشتے کا انتخاب دینداری کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، اخلاق کی بنیاد پہ ہو جانا چاہیے، حسن سیرت کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ اور آپ نے فرمایا اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ ان لم تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ آپ نے کہا ایسا رشتہ ہے جو دین اور اخلاق کے لحاظ سے اچھا ہو، اسے قبول کر لو، شادی کر دو۔ ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور فساد ہوگا۔ یعنی دینداری کو اگر ترجیح نہیں دی جائے گی، دنیا داری کو ترجیح دی جائے گی، تو ایسے معاشرے میں مادہ پرستی ہوگی، اور جہاں مادہ پرستی ہوگی تو وہاں فتنہ اور فساد کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔
اصل معیار دین ہے، اصل معیار سیرت ہے، اصل معیار اخلاق ہے۔ تو وہیں سے انتخاب ہی کے وقت یہ معیار رکھا گیا کہ دینداری کو ترجیح دو، تاکہ ایک اچھے ماحول میں بچہ اپنی آنکھیں کھولے۔ دیندار ماحول ہوگا، شوہر بھی دیندار، بیوی بھی دیندار، گھر میں دینی ماحول، تو ظاہر ہے کہ ایسے ماحول میں جس بچے کی پرورش ہوگی اس کے اندر اللہ سے محبت پیدا ہوگی، رسول سے محبت پیدا ہوگی، بچپن ہی سے وہ تمام چیزیں دیکھے گا۔ بچے چھوٹے چھوٹے بچے ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں اور ان کے اوپر اثر پڑتا ہے اس کو۔ ماں باپ اگر نمازی ہیں تو نماز سے شغف پیدا ہو جاتا ہے، گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے تو قرآن سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں جب ماں مصلی پہ کھڑی ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بھی رکوع سجدہ کرنے لگتے ہیں۔ ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے، وہ بھی اپنے ننھے ننھے ہاتھ جو ہے اٹھا لیتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کا اثر پڑتا ہے۔ اسلام نے یہ چاہا ہے، یہ تعلیم دی ہے کہ ماحول شروع سے ایسا ہو جس میں دینداری ہو، جس میں روحانیت ہو۔ عقیدہ بچپن ہی سے توحید، رسالت اور آخرت، یہ سب عقائد ان کے ذہن میں بیٹھانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا، یا غلام انی اعلمک کلمات، کہا کہ بیٹے چند باتیں میں تم کو بتاتا ہوں۔ متوجہ کیا اپنی طرف اور اس کے بعد کہا، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے حقوق کا لحاظ کرو، پاس رکھو اس کا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم احکام الہی کا لحاظ کرو، اس کی پاسداری کرو، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ رہے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب مانگو تو اللہ سے مانگو۔ ایک چھوٹے سے بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھائی جا رہی ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں دے سکتا ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں، سب محتاج ہیں، زمین اور آسمان کے خزانے سب اللہ کے پاس۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب مانگو تو اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو، کوئی اور مدد کرنے والا نہیں، کوئی اور کارساز نہیں، اللہ سے مانگو، اللہ سے مدد چاہو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس بات کو ذہن میں بیٹھا لو، ساری دنیا کے لوگ مل کے اگر تم کو نفع پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے ہیں مگر اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا، اور ساری دنیا کے لوگ مل کے اگر تم کو نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے ہیں مگر اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا۔ رفعت الاقلام، جفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے، اللہ کا فیصلہ ہی نافذ ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ بچپن ہی سے جب بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھائی جائے گی، توحید کی بات، اللہ سے مدد مانگنے کی بات، تو اس کا عقیدہ کتنا مضبوط ہوگا، اس کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا۔ وہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، وہ اللہ ہی سے مدد چاہے گا، اللہ ہی کے سامنے اپنا ہاتھ اٹھائے گا۔ بچپن سے اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ عقیدہ صحیح اور درست ذہنوں کے اندر بیٹھایا جائے، اللہ سے محبت، رسول سے محبت، آخرت کی فکر، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان۔ ایمان ہی بنیاد ہے، عقیدہ ہی بنیاد ہے۔ عقیدہ جب مضبوط ہوگا، ایمان جب مضبوط ہوگا تو اعمال صالحہ کی بہار آئے گی۔ اسی لیے آپ دیکھیے قرآن مجید کی جو مکی صورتیں ہیں، تمام صورتوں میں عقائد کی تعلیم، توحید، رسالت، آخرت، قیامت کے مناظر۔ عقیدہ جب مضبوط ہو جاتا ہے تو اس کے بعد عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ عقیدہ کمزور ہوگا تو عمل کمزور ہوگا۔ ایمان کا نتیجہ عمل صالح، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ عمل صالح کی بنیاد ایمان ہے، بنیادی عقائد،
صحیح تصور اس کو بیٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ عبادات کا اہتمام، عبادات کی پابندی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ لسبع واضربوہم لعشر۔ بچہ 5 برس کا ہو گیا تو نماز پڑھنے کے لیے کہو۔ ظاہر ہے نماز ابھی فرض نہیں ہے، لیکن نماز کی عادت جب بچپن سے ہوگی تو نماز سے تعلق پیدا ہوگا، نماز کی پابندی ہوگی۔ تو آپ نے کہا کہ 7 برس کا بچہ ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کے لیے کہو۔ 10 برس کا ہو گیا کوتاہی کرتا ہے تو سزا بھی دو، تادیب بھی کرو، بچپن سے نماز کی عادت ہو جائے۔ مسجد میں بچوں کو ساتھ لے آئیں تاکہ نماز کا وہ بھی پابند ہو جائے۔ عبادات کا اہتمام، رمضان کے روزے بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اتنی عمر ہو گئی ہے، باشعور ہے، تو روزہ کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ روزے کا وہ اہتمام کرے بڑا ہونے کے بعد۔ تو عبادات کا اہتمام، اور ظاہر ہے کہ عبادات کا اہتمام بچے یا گھر کے لوگ اسی وقت کرتے ہیں جب بڑے کرتے ہیں۔ ہم نماز کے پابند ہوں گے تو ہمارے بچے بھی نماز کے پابند ہوں گے۔ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو ہمارے بچے بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ ہم روزوں کی پابندی کریں گے تو ہمارے گھر کے بچے بھی روزے رکھیں گے۔ ہم زکوٰۃ اور انفاق کا اہتمام کریں گے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ ان کے اندر بھی پیدا ہوگا۔ تو صحیح نمونہ ان کے سامنے قائم ہونا چاہیے۔ ہم جیسا چاہتے ہیں ان کو بنانا، اسی طرح کا طرز عمل ہمارا ہونا چاہیے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بڑے نماز نہ پڑھیں اور بچے نماز کے پابند ہو جائیں۔ بچے قرآن کی تلاوت کب کریں گے؟ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ تو عبادات کا اہتمام جب ہم کریں گے تو ہمارے گھر والے بھی کریں گے، ہمارے بال بچے بھی کریں گے۔ تو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ بچپن ہی سے عبادات سے ان کا تعلق مضبوط ہو، وہ ارکان اسلام کی پابندی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت، ان کے اندر اخلاقی تربیت، سچائی، دیانتداری، ایمانداری، حسن اخلاق ان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش، اور برے اخلاق سے ان کو بچانے کی کوشش۔ وہ جھوٹ نہ بولیں، وہ وعدہ خلافی نہ کریں۔ ہم بھی ان کے سامنے کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، مزاح میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ صداقت اور راست بازی یہ مومن کی پہچان ہے۔ مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، اور بچپن سے بچوں کے اندر اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ گھر کے لوگوں کو اس کا عادی بنانا چاہیے۔ اچھے اخلاق ان کے اندر پیدا ہوں، برے اخلاق سے ان کو بچائیں، ان کی زبان اچھی ہو، شائستگی ہو، تہذیب ہو۔ اور اس سلسلے میں ایک جو بہت اہم چیز ہے جس کی طرف احادیث میں اشارہ کیا گیا ہے، اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کے ساتھی کیسے ہیں، کیسے ساتھیوں کے ساتھ اس کا اٹھنا اور بیٹھنا ہے۔ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ آدمی اسی رنگ میں ڈھل جاتا ہے جیسے اس کے ساتھی ہوتے ہیں، جیسے اس کی صحبت ہوتی ہے۔ اس لیے ساتھیوں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ عام طور سے لوگ خیال نہیں کرتے ہیں بچہ کہاں بیٹھتا ہے، کہاں اٹھتا ہے، کن بچوں کے ساتھ رہتا ہے، اس کا بہت اثر پڑتا ہے۔ اور ایک مثال کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اچھے ساتھی اور برے ساتھی، ان دونوں کی مثال کیسے ہی ہے، جیسے عطر فروش اور لوہار۔ اگر عطر فروش کی دکان پہ بیٹھیں گے آپ تو یا تو وہاں سے عطر خریدیں گے، اور نہیں بھی خریدیں گے تو خوشبو تو ملے گی ہی وہاں۔ اور اگر لوہار کی دکان پہ بیٹھیں گے تو وہاں دھوئے کی اذیت ہوگی، چنگاری بھی اڑ کے کپڑے پہ
آ سکتی ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اچھے ساتھیوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ عطر فروش کے پاس بیٹھے، تو وہاں سے آپ کو فیض ہی ملے گا، وہاں سے آپ کو خوشبو ہی ملے گی۔ اور برے ساتھیوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی لوہار کی دکان پہ بیٹھا ہو، اس کے اثرات اس کے اوپر پڑیں گے، غیر معمولی اثر پڑتا ہے اس کا، اور عام طور سے لوگ اس کا خیال نہیں کرتے کہ بچہ کہاں ہے، کہاں اٹھتا بیٹھتا ہے، کب آتا ہے، کب جاتا ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اچھے ساتھیوں کا انتخاب، اچھی صحبتوں کا انتخاب، برے ساتھیوں سے ان کو بچانا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے دور میں یہ دیکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا اثر بہت پڑتا ہے، اور انہی چیزوں میں سے یہ جو آج کل ملٹی میڈیا موبائل ہے، یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے۔ اگر اس کا استعمال صحیح نہ ہو تو یہ زندگیوں کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر ہے۔ اس کا استعمال اگر غلط ہوگا تو تباہی کی طرف یہ لے جانے والی چیز ہے، بربادی کی طرف لے جانے والی یہ چیز۔ آج کل یہ کوتاہی کیا ہوتی ہے، بچپن ہی سے لوگ بچوں کو موبائل کا عادی بنا دیتے ہیں۔ اب بچہ رو رہا ہے، وہ پریشان کر رہا ہے، اس کو موبائل دے دیا، چلو اس میں تم گیم دیکھو، اسی میں وہ مشغول رہے گا۔ اب دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بچپن ہی سے موبائل کے عادی ہو جاتے ہیں، اور موبائل کے عادی ہو جائیں گے تو پھر آپ ان کو چھوڑا نہیں سکتے۔ ابھی کل کے اخبار میں نے ایک رپورٹ دیکھی، کرناٹک کے ہائی کورٹ میں جج کا ریمارک ہے کہ حکومت کو یہ چاہیے کہ اس پر غور کرے کہ موبائل کے استعمال کے لیے عمر کی کوئی حد مقرر کر دے۔ جیسے 18 سال کے ہو جاتے ہیں تب ووٹ دیتے ہیں، تو 18 سال کے ہو جائیں تب موبائل کی اجازت دی جائے۔ تو یہ جو موبائل کا استعمال ہے اور بے تحاشا استعمال ہے اور کوئی کنٹرول نہیں ہے، کوئی نگرانی نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ موبائل کا استعمال صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، باشعور ہوگا آدمی تو صحیح استعمال اس کا کرے گا۔ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس طریقے سے اگر موبائل کی لت پڑ جائے گی تو ان کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہی حال لڑکیوں کا ہے، لڑکیوں کو بھی لوگوں نے موبائل دے دیا، اس پر کوئی نگرانی نہیں۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کیسے کیسے واقعات ہو رہے ہیں اور کتنے تکلیف دہ جو ہے وہ حادثات ہو رہے ہیں۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ایسی چیزیں جو اخلاق کو تباہ کرنے والی ہیں، برباد کرنے والی ہیں، ان چیزوں سے ہم اپنے بال بچوں کو بچائیں، اپنے گھر والوں کی فکر کریں، اپنے اہل خانہ کی ایسی تربیت کریں، گھر کا ماحول اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ گھر کا ماحول جب روحانی ہوگا، گھر کا ماحول جب ایمانی ہوگا، جب اللہ اور رسول کا وہاں ذکر ہوگا تو اس کا اثر سب کے اوپر پڑے گا۔ گھر کا ماحول اچھا بنانے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ ایک بہترین خاندان، ایک بہترین گھر، وہاں سے صالح تربیت ہوتی ہے۔ معاشرے کی جو بنیاد ہے یہ ہمارے گھر ہیں، یہ ہمارے خاندان ہیں۔ یہ خاندان اگر اچھے ہوں گے، یہ گھر اگر اچھے ہوں گے، یہ بنیادی یونٹ ہیں، تو ایک اچھا سماج بنے گا، ایک بہترین سماج بنے گا، جہاں پاکیزگی ہوگی، جہاں طہارت ہوگی، جہاں اللہ اور رسول سے محبت ہوگی۔ اور اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کی تعلیمی تربیت کی کوشش کریں۔ یہ بہت ضروری ہے، بچپن ہی سے تعلیم کے میدان میں اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اور یہ افسوس کی بات ہے کہ تعلیم کے میدان میں مسلمانوں کو سب سے آگے ہونا چاہیے، لیکن آج جب جائزہ لیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان پیچھے ہیں، اس لیے کہ تعلیم اور لوگوں کے لیے ایک دنیاوی ضرورت ہو سکتی ہے، مسلمان کے لیے تو یہ ایک عبادت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم،
ہر مسلمان پر علم کو حاصل کرنا یہ فریضہ ہے، یہ کار ثواب ہے، یہ کار عبادت ہے، اس لیے کہ دنیا کی تعمیر کے لیے مسلمان پیدا کیا گیا ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس دنیا کو آگے بڑھائے اور اللہ کے قوانین کے مطابق اس کو چلانے کی کوشش کرے۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا کی قیادت اور دنیا کی رہنمائی وہی لوگ کر سکتے ہیں جو تعلیم میں آگے ہوں، جو ایجوکیشن میں آگے ہوں، جو سوچتے ہوں، جو سمجھتے ہوں، جو ریسرچ کرتے ہوں، جن کے پاس ٹیکنالوجی ہو، جو دوسروں کے محتاج ہوں گے، وہ دنیا کی قیادت کیا کر سکتے ہیں، وہ دنیا کی رہنمائی کیا کر سکتے ہیں۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ صدیوں جب مسلمانوں نے دنیا کی پیشوائی کی علم اور تحقیق کے میدان میں، وہ سب سے آگے تھے، دنیا ان سے سیکھتی تھی۔ آج لوگ یورپ میں جاتے ہیں سیکھنے کے لیے، وہاں تعلیمی مراکز ہیں، اور ایک زمانہ یہ تھا کہ اسلامی علاقوں میں آتے تھے، مسلمانوں کے شہروں میں آتے تھے۔ آج ان ذروں کو بھی ناز اپنی تابانی پہ ہے، تیرے در کا نقش سجدہ جن کی پیشانی پر ہے۔ ہم بھول گئے، ہم سستی اور غفلت کا شکار ہو گئے، اور دنیا کا کارواں آگے بڑھ گیا، ہم پیچھے رہ گئے۔ ہمیں اس داغ کو اپنی پیشانی سے مٹانا ہوگا۔ تعلیم کے میدان میں، ریسرچ کے میدان میں، تحقیق کے میدان میں اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو آگے بڑھانا ہوگا، اور اس کے اوپر پوری توجہ دینی ہوگی۔ تب حالات بدل سکتے ہیں، تب حالات کے اندر سدھار آ سکتا ہے۔ اور تربیت کے تعلق سے یہ بات بھی ہمیں اپنے پیش نظر رہنی چاہیے کہ ایسا ماحول فراہم کیجیے بچپن ہی سے کہ نئی نسل کے اندر یہ شعور پیدا ہو کہ ہمارا مقصد وجود کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے کیا کام کیا ہے، کیا ذمہ داری ڈالی ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اس امت کا حصہ ہے جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خیر امت کہا ہے، اور اس امت کا کام یہ ہے کہ دنیا میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے، اللہ کے دین کا علم لے کر کے اٹھے، شہادت حق کی ذمہ داری کو ادا کرے، دعوت کا کام کرے، اصلاح کا کام کرے، اور اللہ کی سرزمین پر اللہ کے کلمے کو غالب کرنے کے لیے جدوجہد کرے، اور اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو۔ یہ تربیت کا ایک لازمی حصہ ہونا چاہیے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ مقصد زندگی کیا ہے، کس لیے ہمیں پیدا کیا گیا، کس لیے ہمیں برپا کیا گیا ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے سب اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ ماحول دینا چاہیے، اور یہ ماحول اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنی عملی زندگی سے اس کا ثبوت دیں۔ جب بڑوں کی زندگی ایسی ہوگی، جب والدین کی زندگی ایسے ہوگی، جب بچے یہ دیکھیں گے کہ ہمارے والدین اللہ کے دین کے لیے قربانی دے رہے ہیں، اللہ کے دین کے لیے وقت دے رہے ہیں، اللہ کے دین کے لیے انفاق کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگیاں لگائے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کو اندر بھی یہی جذبہ پیدا ہوگا، اور اسی طرح سے وہ بھی قربانی دیں گے۔ تو یہ ہماری زندگی سے اس کا ثبوت ملنا چاہیے، ہماری زندگی سے اس کا نمونہ ملنا چاہیے۔ تو میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے خاندان کے لوگوں، اپنے بیوی بچوں کی صحیح تربیت کی کوشش کریں، ہمہ جہتی تربیت کی کوشش کریں۔ ان کی ایمانی تربیت بھی ہو، ان کی روحانی تربیت بھی ہو، ان کی اخلاقی تربیت بھی ہو، اور ان کی تعلیمی اور عقلی تربیت بھی ہو۔ ہر پہلو سے ان کی شخصیت کو نکھارنے کی کوشش کریں، اور اس سلسلے میں کوتاہی نہ کریں۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں جواب دہی کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اہل خانہ کی صحیح تربیت کی توفیق دے، ان کے اندر اللہ اور رسول کی محبت پیدا کرنے کی توفیق دے، اور اس انداز سے ان کو ان کی پرورش کی ہمیں توفیق دے کہ وہ اپنے مقصد زندگی سے واقف ہوں، اور اپنے مقصد زندگی کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے وہ تیار ہوں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔